پاکستان میں جمہوری نظام حکومت کو عوام کی ایک بڑی تعداد نے ملک کے لیے پسند کیا، جبکہ پاک فوج پر بطور ادارہ سب سے زیادہ اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ عوام کی یہ آراء جنگ، جیو اور دی نیوز کے لیے گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ کے کرائے گئے سروے کے ذریعے سامنے آئی ہے، جس میں مجموعی طور پر ملک بھر سے 6000 افراد نے حصہ لیا۔ ملک کے لیے جمہوریت اور مارشل لاء سے ایک کا انتخاب کرنے کے سوال پر گیلپ پاکستان کے سروے میں عوام کی اکثریت یعنی 81% نے جمہوری نظام حکومت کی حمایت کی، جبکہ صرف 19% نے مارشل لاء کو ملک کے لیے بہتر کہا۔ یہی نتائج پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں بھی سامنے آئے، جس میں 68% نے جمہوریت کو تو 32% نے مارشل لاء کی حمایت کی، جس کے بعد عوام سے یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کے مختلف اداروں میں آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ کس ادارے پر ہے؟ گیلپ پاکستان کے سروے میں 82% نے پاک فوج پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے کا کہا، جس کے بعد مذہبی رہنماؤں پر 62%، تعلیمی اداروں پر 57%، عدالتوں پر 53%، الیکٹرانک میڈیا پر 50%، اخبارات اور جرائد پر 42%، بجلی فراہم کرنے والے اور بلدیاتی اداروں پر 29%، سیاستدانوں پر 26%، پولیس پر 23%، کسٹم کے محکمے پر 22%، جبکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر 17% افراد نے بھروسہ کرنے کا کہا۔ اسی سوال کے نتائج پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں حالانکہ تھوڑے مختلف آئے، لیکن پاک فوج پر بطور ادارہ یہاں بھی عوام کی اکثریت یعنی 72% نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ مذہبی رہنماؤں پر 56%، عدالتوں پر 34%، الیکٹرانک میڈیا پر 29%، اخبارات اور جرائد پر 37%، بجلی فراہم کرنے والے اداروں پر 32%، بلدیاتی اداروں پر 28%، سیاستدانوں پر 22%، پولیس پر 42%، کسٹم کے محکمے پر 14%، جبکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پر 19% نے بھروسے کا اظہار کیا۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں خیبر پختونخوا سے پاک فوج کے بعد سب سے زیادہ اعتماد پولیس پر کیا گیا۔ سروے میں عوام سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں 22% افراد نے بے روزگاری اور 21% نے مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ کرپشن کو سروے میں 14% نے پاکستان کا اہم مسئلہ کہا۔ توانائی کے بحران کو 8%، غربت کو بھی 8%، دہشت گردی کو 7%، ناخواندگی کو 3%، جبکہ امن و امان کو 2% نے پاکستان کا اہم مسئلہ کہا۔ 15% نے دیگر مسائل کو اہم کہا۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے کو دیکھا جائے تو اس میں بے روزگاری کو 59% اور مہنگائی کو 58% نے ملک کا اہم مسئلہ کہا۔ البتہ یہاں توانائی بحران کو 31% افراد نے ملک کا اہم مسئلہ کہتے ہوئے 3 نمبر پر رکھا، جس کے بعد غربت کو 26% اور کرپشن کو 24% افراد نے اہم کہا۔ دہشت گردی کو 15%، ناخواندگی کو 12%، سوئی گیس کے مسائل کو 9%، پانی کی کمی کو 5%، صاف پانی کی عدم فراہمی کو 3%، ناانصافی کو 4%، جبکہ رشوت خوری کو 4% نے ملک کا اہم مسئلہ قرار دیا۔ سروے میں عوام سے مزید سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے؟ پہلے بات کرتے ہیں گیلپ پاکستان کے سروے کی۔ اس سروے میں 23% افراد نے ملک کے درست سمت میں جانے کا کہا، جبکہ 42% نے کہا کہ مکمل تو نہیں مگر ملک کسی حد تک درست سمت میں جا رہا ہے۔ اس کے برعکس 32% افراد کا خیال تھا کہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا۔ 3% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بات کرتے ہیں پلس کنسلٹنٹ کے سروے کی۔ اس سروے میں 11% نے ملک کے درست سمت میں جانے کا کہا، جبکہ 47% نے کسی حد تک درست سمت میں جانے کی رائے دی۔ البتہ 35% نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا۔ 7% نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سروے میں عوام سے مزید سوال کیا گیا کہ آئندہ 5 سال میں آپ کو ملک کی معاشی حالات بہتر ہونے کی کتنی امید ہے؟ گیلپ پاکستان کے سروے میں 49% افراد نے ملک کی معاشی حالات بہتر ہونے کی بھرپور امید ظاہر کی۔ 24% نے کہا کہ جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے، جبکہ 23% نے معاشی حالات مزید خراب ہونے کا کہا۔ 4% نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اب بات کرتے ہیں پلس کنسلٹنٹ کے سروے کی۔ اس سروے میں 49% نے ملک کی معاشی حالات بہتر ہونے کی بھرپور امید کی۔ 37% نے کہا کہ جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے، جبکہ 14% نے کہا کہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ دونوں رائے عامہ کے جائزوں میں آئندہ 5 سال میں اپنی
اور اپنی فیملی کے معاشی حالات بہتر ہونے کے حوالے سے عوام بھرپور امید کا اظہار کرتے نظر آئے۔ گیلپ پاکستان میں اپنی معاشی حالات بہتر ہونے کا 48%، جبکہ فیملی کی معاشی حالات بہتر ہونے کا 40% نے کہا، جبکہ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں 61% نے اپنی جبکہ 60% نے فیملی کی معاشی حالات بہتر ہونے کا کہا۔ دونوں سرویز میں پاکستان کے امریکہ، بھارت، افغانستان اور چین سے آئندہ 5 سالوں میں تعلقات پر بہتری کے حوالے سے بھی عوام سے رائے مانگی گئی۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں پاک امریکہ تعلقات بہتر ہونے کا 28%، جبکہ مزید خراب ہونے کا 38% نے کہا۔ 23% نے رائے دی کہ تعلقات جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں 26% نے پاک امریکہ تعلقات کے بہتر ہونے، جبکہ 47% نے مزید خراب ہونے کی رائے دی۔ 28% نے تعلقات جیسے ہیں ویسے ہی رہنے کا کہا۔ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی گیلپ پاکستان سروے میں صرف 19% نے امید ظاہر کی، جبکہ 58% نے مزید خراب ہونے کا کہا۔ 17% نے تعلقات جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہنے کا کہا۔ اسی رائے کا اظہار پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں بھی عوام کی جانب سے کیا گیا اور پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی 18% نے امید ظاہر کی، جبکہ 59% نے مزید خراب ہونے کا کہا۔ 17% نے تعلقات جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہنے کا کہا۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری کی گیلپ پاکستان میں 30% نے امید کی ہے، جبکہ 39% نے مزید خراب ہونے کا کہا۔ 19% نے تعلقات جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہنے کا کہا۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے کی بات کرتے ہیں۔ اس سروے میں پاک افغان تعلقات میں بہتری کی 35% نے امید ظاہر کی، جبکہ 36% نے مزید خراب ہونے کا کہا۔ 28% نے کہا کہ تعلقات جیسے ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے۔ لیکن جب پاک چین تعلقات کی بات ہوئی تو دونوں سرویز میں عوام بہت پر امید نظر آئے۔ گیلپ پاکستان کے سروے میں آئندہ 5 سالوں میں 59% افراد نے دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہونے کا کہا، جبکہ صرف 5% نے خرابی کا اندیشہ ظاہر کیا۔ 32% نے حالات جوں کے توں رہنے کا کہا۔ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں بھی پاک چین تعلقات میں بہتری کا 68%، جبکہ خرابی کا 4% نے اندیشہ ظاہر کیا۔ 28% نے موجودہ حالات کا تسلسل جاری رہنے کا کہا۔ دونوں جائزوں میں پاکستان کے بہترین دوستوں میں عوام نے چین کو سر فہرست رکھا ہے۔ گیلپ پاکستان میں 78%، جبکہ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں 92% نے چین کو پاکستان کا دوست کہا۔ اسی طرح سعودی عرب اور ترکی پاکستان کے دوستوں کی فہرست میں نظر آئے، جبکہ پاکستان کے دشمنوں میں دونوں سرویز میں بھارت سر فہرست رہا۔ گیلپ پاکستان میں 66%، جبکہ پلس کے سروے میں 95% نے بھارت کو دشمن کہا، جس کے بعد امریکہ کو فہرست میں عوام نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ البتہ گیلپ پاکستان کے سروے میں 3 نمبر پر 4% افراد نے افغانستان، جبکہ پلس کنسلٹنٹ کے سروے میں 15% اسرائیل کو پاکستان کا دشمن کہتے ہیں۔